ثانی یفقہوا قولی۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر آج 29 سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو، اجرموا جرم کیا، کانوا وہ تھے، من الذین ان لوگوں پر جو، آمنوا ایمان لے کر آئے، یضحکون ہنسا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا اور جب، مروا پاس سے گزرتے تھے، بہم ان کے، یتغامزون آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ آج کل بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت تو بڑی کیفیت تھی نا، صحابہ کرام کے اوپر بڑا پہاڑ ٹوٹا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا سامنا کیا تھا جن لوگوں کا آج ہم نہیں کرتے۔ بالکل پکے کٹے کافر، اور ان کے پاس عہدے ہوتے تھے، ان کے بڑے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور جو چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، تو جب گلیوں میں گزرتے تھے صحابہ کرام، تو یہ لوگ جب پاس سے گزرتے تھے، یہ لوگ ہنستے تھے، ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر کیا، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جیسے سامنے گزر رہے ہیں، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں، یہ یوں کر کے، یہ وہی لوگ جا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ بے دین کہتے تھے صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کو بیوقوف کہتے تھے، جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا ہے، یہ لوگ بیوقوف۔ تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت آ رہی ہے، ان الذین اجرموا جن لوگوں نے جرم کیا۔ وَإِذَا انقلبوا، یہ اس کو نیوں پڑھیں، وَإِذَا اور جب، انقلبوا وہ پلٹتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر کی طرف، انقلبوا تو پھر وہ بازی پلٹ لیا کرتے تھے یا اپنی بات پلٹ دیا کرتے تھے، فقیہین دل لگی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو بس ایسے ہی گپے مارتے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی جو ہے وہ شوخیاں کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ کسی کو اس قدر تکلیف پہنچا دینا اپنی زبان سے، آنکھوں کے اشارے سے۔ اور وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر صحابہ کرام کے کزنز بھی ہوا کرتے تھے، اپنے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، اپنے گھر کے افراد بھی ہوا کرتے تھے، تو جب گھر کی طرف لوٹتے تو بولتے تھے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ فقیہین دل لگیاں کرتے تھے، آپس میں گپے لگاتے تھے، گپے مارتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب انہیں دیکھتے، قالوا تو وہ ان کو کہتے، ان یقیناً، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں، لضالون یقیناً گمراہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے وہاں پر پڑھا تھا، آمن السفہاء، کہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام کو بیوقوف بھی کہتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم صحیح ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ شرک کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں یہی صحیح دین ہے، ہم شرک نہیں کر رہے، ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہم تو بس وسیلہ مانا رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان کے عطا کیے ہوئے علم میں سے اور علم غیب میں سے ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔
بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو واضح اور کھلم کھلا شرک ہے، لیکن وہ لوگ بہانے کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے الفاظ نکالتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنے مطلب نکالتے ہیں اور پھر ان کو بولتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ گستاخ رسول ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نبی کو یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جیسا ان کا مقام ہے ویسے اس مقام کے اعتبار سے نہیں مانتے۔ تو یہی ساری باتیں اس وقت بھی صحابہ کرام جھیلا کرتے تھے۔ وما ارسلوا، حالانکہ وہ ان پر، حافظین علیہم، ان پر حافظین، نگران بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفاری، نہیں بھیجے گئے تھے، ہاں، وما ارسلوا، اور نہیں بھیجے گئے تھے، نہیں علیہم، ان پر، حافظین، نگران بنا کر، یعنی کہ وہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی ان کے اوپر نگران بنا کر بھیجے تھوڑی گئے تھے، جو ان کے بارے میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آگے مومنوں کی بات آ رہی ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ، تو فَالْيَوْمَ، اس دن، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، من الکفار یضحکون، تو وہ کفار پر ہنسیں گے، کفار پر ہنسیں گے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کا دن ہے اور ایک جنت میں جانے کا دن ہے، یہاں پر دونوں دن مراد لے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن تو ہنسا جائے گا، یہ ایک مذاق اڑانے والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، یا ان کی ناکامی پر ہنسنا، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر ہنسا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور پھر ایمان والوں کو جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا اور ان کو کچھ کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، کچھ کو شفاعت نصیب ہوگی، کچھ کو حوض کوثر میں صاحب کوثر پینا نصیب ہوگا، تو جب یہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھیں گے ان کے اوپر ہنسیں گے۔ لیکن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اگر یہاں پر بات جنت کے والے دن کی ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں جنت میں کوئی بھی نا نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، یاد رکھیں کوئی بری چیز نہیں ہوگی، اور یہ جو مذاق اڑانا ہے، یہ جو کسی پر ہنسنا ہے، یہ بھی ایک نیگیٹیوٹی ہے، بتا رہی سمجھ۔ تو اگر کوئی ہم پر یہ بات تھوپے کہ دیکھو جنتی کیسے ہیں کہ دوزخیوں پر ہنس رہا ہے، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ جب جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے نا، تو یہاں پر یضحکون سے مراد خوش ہونا ہے کہ وہ اللہ کے شکر ادا کریں گے اور خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لی، کہ ہم نے دنیا میں تو تکلیفیں اٹھا لی، غربت بھی اٹھا لی اور تکالیف بھی اٹھا لی، لوگوں کے طعن و تشی بھی برداشت کر لیے، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کر لی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، لیکن وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے برے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہاں پر بجائے اس کے کہ ہنسنا، مذاق اڑانا، یہاں پر یضحکون کا معنی ہے کیا بھائی، خوش ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ علی الارائک ینظرون، وہ پھر تختوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ حل، ٹھیک ہے نا، بس یہیں تک آخری۔ حل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، صحیح ہے نا۔ ثوبہ اسی سے ثواب بھی ہے، ہم ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، بدلہ، الکفار، کیا بدلہ دیا گیا ہے، ما کانوا، اس چیز کا، یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا بدلہ دیا گیا ہے، یا کیا بدلہ دیا گیا ہے، ایک سوالیہ نشان ہے یہاں پر کہ کیا بدلہ دیا گیا ہے ان کو، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو بدلہ ہوگا نا ان کا، وہ جو بھی مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، ایمان لانے والوں کا، اس کا کس قدر برا بدلہ ہے ان کو خود بھی نہیں معلوم اور مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، یعنی کہ جہنم کی کیفیت وہ اتنی سخت ہے، بس انسان سمجھ لے اس کو الفاظ کے اعتبار سے تو بچ جائے گا۔ جیسے جنت کے بارے میں بھی ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے ہم امیجن کر سکتے ہیں اور اس کے شوق میں ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، ورنہ جنت کا جو اصل لطف ہے، جو نعمتوں کا جو مزہ ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایسی جگہ ہے
جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا، تو خیال نہیں کر سکتے ہم. تو صرف ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا جنت ہوگی، اور پھر یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے جو جنت میں جانے والے ہیں، ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے اور قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.